कप्तान के सर पर फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए क्वेटा की पुलिस की टीम लाहौर पहुंच गई। एसपी सिटी नदीम क्वेटा से आने वाली पुलिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान से। राना कामरान, क्या सूरत हाल है? तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद है वो इस वक्त जमान पास पहुंचा शुरू होगी और कारकुनों ने हाथों में डंडे उठाए और शदीद पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। मैं ये बता दूं कि पुलिस बलुचिस्तान पुलिस है उनको रोकने के लिए डंडा बरदार जो कारकुन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वो रह के दोनों तरफों में अपनी पोजीशन संभाल ली और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि जो मरकजी कैंसर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की उन्होंने इजलास में तलब करे जिसमें यह फैसला किया कि जो सेंट्रल पंजाब जनूबी पंजाब और इसके जो गिरफ्तार से जो भी है मामला जो गिरफ्तार के जितने भी मामला हैं वो उनके कारकुन देखेंगे और कारकुन इस वक्त जो है वो कम से कम 5000 कारकुन हर वक्त ड्यूटी पर मौजूद रहे कि दिन और रात में इसको डिवाइड कर दिया गया। पंजाब जो जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं वहाँ के कारकुनों को इधर बुला लिया गया है और उनको कहा गया है कि वो उस वक्त तक यहाँ पे रहेंगे जब तक ये मुमकिन गिरफ्तारी की जो कोशिशें हैं ये जारी रहेंगी। तो इस वक्त आइंदा 5-6 उसमें जो जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं जिन लोगों को टिकट फाइनल की जाएगी, जो लोग पार्टी टिकट होल्डर्स हैं और जितने भी उम्मीदवार हैं वो तमाम लोग अपने कारकुनों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान इमरान खान की रिहायशगाह के बाद मजीद भी कैंप लगाए जाएंगे क्योंकि ये फैसला किया गया कि इमरान खान की रिहायशगाह जो खाली प्लॉट है और जो भी दीगर लेफ्ट साइड पे जो भी जगह खाली है वहाँ पे मजीद कैंप लगाया जाए और कारकुन हैं जो बड़ी तादाद में जमान पार्क पहुंचे। राना कामरान, ये बताइएगा, गुज़िश्ता काफी देर से पुलिस टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस ने वहां पर क्या कानूनी कार्रवाई की है अब तक? जी देखिए, अभी तक तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई अभी, क्योंकि पुलिस यही कोशिश करेगी कि किसी किस्म का कारकुनों का साधन न हो। पुलिस ये चाह रही है कि जो आम लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की हाथापाई या जो भी पहले जो नाखुशगवार वाकयात हो चुके हैं इस तरह के वाकयात ना हो। लेकिन जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन हैं वो चूंकि उन्होंने हाथ में डंडे उठाए हुए हैं वो डंडे लेकर पुलिस का रास्ता रोक रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त शदीद नारेबाजी पुलिस के खिलाफ जो जारी है और वो पुलिस को इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी से रोकने के लिए बाकायदा तौर पर जो कारकुन उन्होंने हथियार बना लिए और जो वक्त जमान पार्क की जाने वाले जो रास्ते हैं किनार की तरफ या दूसरे धर्मपुरा पुल की तरफ तो वहाँ ठीक है। राना कामरान, आप भी हमारे साथ रहिएगा। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट लेकर क्वेटा पुलिस की टीम लाहौर पहुंची। क्वेटा की टीम मकामी टीम से मुआवनत लेगी। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। हमारे नुमाइंदा नबील नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया है लाहौर से। लाहौर की सूरत हाल से वो भी हमें आगाह करेंगे। नबील, बताएगा कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी लेकर क्वेटा की टीम आज सुबह लाहौर पहुंची और यहाँ पे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि क्वेटा से आने वाली टीम जो है वो लाहौर की मुकामी टीम से मुकम्मल तौर पर मामलत हासिल करेगी। और ये भी हमें ज़राए बता रहे हैं कि 1300 से ज़ायद एंटी राइट फोर्सेस के जवान इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर जमान पार्क के करीबी थानों में जो है तैयार बैठे हैं। इस वक्त की अगर जमान पार्क की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताऊँ तो जिस वक्त हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो उस वक्त जमान पार्क के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी वो तादाद उस तरीके से जो है जैसे गुज़श्ता दिनों में हमने देखी है वो अभी तक यहाँ पे जो है वो नहीं पहुँच रही। ये कहा जा रहा है कि कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मरकजी कायद की जानिब से भी यहाँ पे उनकी आमद नहीं हुई है। और ये कहा जा रहा है कि आज एक दफ़ा फिर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सरबराही जो है इंतहाई अहम तरीन इजलास होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट से एक दफ़ा फिर से गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत के लिए जो है दायर दरख्वास्त कर दी है, जिसमें दरख्वास्त में इमरान खान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी मुकदमा जो है क्वेटा के बिजली रोड
गया है। तاہم عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ اسے جو مقدمے جو کیس ہے اس کو فوری طور پر جو ختم کر دیا جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے رہائش گاہ کے جو دو گیٹ مین انٹرنسز ہیں، گیٹ 1 اور گیٹ 2، اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد جو ہے سیکورٹی کی جو یہاں پہ موجود ہے، ڈنڈا بردار فورسز بھی موجود ہے، کیونکہ 2 روز قبل جب یہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پنجاب میں کمپین شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلی ریلی یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا عمران خان نے، اور یہاں سے ڈاکٹر دربار جانا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ریلی نکلنے سے پہلے ہی نگراں حکومت کی جانب سے دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہاں پہ صورتحال بنی رہی۔ لاہور کا مال روڈ، کنال روڈ اور زمان پارک، یہاں تک کہ ٹھنڈی سڑک بھی جو تھی وہ میدان جنگ بنی رہے۔ متعدد جو کارکنان تھے وہ بھی زخمی ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی تعداد تو کم ہے، لیکن جو کارکنان ہیں وہ خاص طور پہ جو انٹرنس گیٹس ہیں، جیسے انٹرنس گیٹ کا نمبر 1 ہے، گیٹ نمبر 2 ہے، وہاں پہ ڈنڈا بردار فورسز جو ہے موجود ہیں۔ اچھا نبیل، یہ بھی ساتھ بتا دیجئے کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، تو اس حوالے سے اس پہ کب کارروائی کا آغاز ہوگا؟ نبیل، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نبیل بتائیے گا کہ عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں کوئٹہ کے مقدمے میں حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کر رکھی ہے، تو اس پہ کب سے کارروائی کا آغاز ہوگا؟ کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ ہاں جی، دیکھیں ابھی تک جو پولیس کوئٹہ سے آئی ہے یا اس کا جو زمان پارک کے اطراف کے تھانوں میں اینٹی رائٹ فورسز کے جو جوان جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں، ابھی تک کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا رہا کہ دوسری جانب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ابھی صرف درخواست دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی تک اس پر ابھی تک جو ہے کوئی مزید پیش رفت سامنے آ سکی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے ٹیم نے بر وقت یہ کارروائی کی ہے اور ایک دفعہ پھر سے لاہور ہائی ضمانت سے بچنے کے لیے عمران خان نے جو درخواست جو ہے وہ دائر کی، اور اس میں یہی موقع اپنایا گیا ہے کہ جو کوئٹہ سے جو ٹیم آئی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے غیر قانونی کیس جو بنایا گیا ہے اس میں گرفتار کرنے آئی ہے، اور عدالت سے استدعا کی گئی ہے کیس کو برخاست کیا جائے کیونکہ کیس جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سماعت کے لیے درخواست جو ہے وہ کتنی دیر تک دائر ہوگی، اور دوسری جانب ابھی تک کسی ذرائع سے ہمیں یہ کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ کتنی دیر تک جو پولیس ممکنہ گرفتاری کے لیے یہاں پہ زمان پارک عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ سکتی ہے۔ جی نبیل، ہمارے ساتھ رانا کامران بھی موجود ہیں، آپ کی جانب بھی آئیں گے۔ رانا کامران، ایک جانب گرفتاری کے لیے پولیس کھڑی ہے، زمان پارک اور صبح سے کھڑی ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا پولیس نے صبح سے اب تک کیا کارروائی کی ہے، کیا سمن موصول کروائے گئے ہیں، کیا آگے بڑھائی گئی ہے قانونی کارروائی، اور دوسرے جانب عمران خان نے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے؟ جی بالکل، چیئرمین تحریک انصاف نے کوئٹہ میں جو مقدمے کا اخراج ہے اس حوالے سے کوئٹہ جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہاں پہ رجوع کیا ہے اور مقدمے کے اخراج کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دے دی گئی ہے، جس میں اس وقت صوبائی صدر قاسم محمد پوری اس وقت صوبائی صدر قاسم محمد پوری اور جو دیگر قانونی ماہرین کی ٹیم ہے بلوچستان کی، وہ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں موجود ہے، جہاں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے درخواست جو ہے باقاعدہ طور پر دائر کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر ہم زمان پارک کی بات کریں تو یہاں پہ اگین پولیس نے تو باقاعدہ کارروائی نہیں کی، وہاں پہ جو صرف ورن گرفتاری لے کر پہنچے تھے وہ صرف سمن کرائے گئے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی چونکہ یہ باقاعدہ ٹائم بھی دیا گیا ہے اور جو قانونی ٹیم ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں بھی رجوع کر رہی ہے، اس وقت جو بلوچستان کی جو ٹیم ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں اس وقت موجود ہے، جہاں پہ ضمانت کے لیے درخواست باقاعدہ طور پر دائر کر دی گئی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کوئٹہ سے جو پولیس گرفتاری کے سبب لے کے زمان پارک میں پہنچی ہے اس کے لیے ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت مل جائے۔ رانا کامران، پاکستان تحریک انصاف نے بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ جی بالکل، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت قاسم محمد پوری جو صدر ہے صوبائی صدر ہے بلوچستان پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اور ان کے ساتھ جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ میں موجود ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر جو بجلی روڈ کوئٹہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف جو خلیل کاکڑ کی مدیت میں کیا گیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ سے رجوع کر کے باقاعدہ درخواست دی ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ سیاسی بیس پہ کیا گیا ہے، یہ صرف انتقامی کارروائی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس مقدمے کو خارج کیا جائے۔ تو اس وقت ابھی جو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے درخواست باقاعدہ جو ہے مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کی گئی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وہاں پہ باقاعدہ طور پر یہ ہائی کورٹ میں جو قانونی ٹیم ہے وہ پہنچ چکی ہے، انہوں نے باقاعدہ یہ درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے دے دی ہے باقاعدہ طور پر۔
نبیل لکھوی، یہ بتائیے گا کہ درخواست لے کر کون پہنچا تھا عمران خان کے حوالے سے، اور ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کتنی دیر میں اس درخواست کے حوالے سے آگے کی کارروائی، عدالتی کارروائی شروع ہو سکتی ہے، اور کیا عمران خان کی لیگل ٹیم وہاں پر موجود ہے لاہور ہائی کورٹ میں؟ بالکل، درخواست لے کر تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، خاص طور پر تحریک انصاف کے جو آج کل وکیل ہیں اظہر صدیق، وہ اور صوبائی صدر قاسم سوری لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جو ہے وہ موجود ہیں، اور اب اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ فائنل ہو جائے گا۔ جو درخواست عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اس پر سماعت کتنی دیر تک ہوگی، جمعے سے پہلے ہوگی یا جمعے کے بعد ہوگی، تو ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو درخواست ہے وہ رجسٹرار آفس تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ٹیم نے جو ہے پہنچا دی ہے۔ جی ٹھیک ہے نبیل، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، رانا کامران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے۔ سیشن کورٹ لاہور نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 20 مارچ تک منظوری کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 50,000 روپے مچلکے جمع کروانے کی ہدایات کی ہیں۔ جی ہاں بالکل، سیشن کورٹ لاہور نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر پولیس سے رپورٹ بھی طلب کی ہے۔ نبیل اس حوالے سے بھی بتائے گا، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ نبیل سے تفصیلات جانیں گے، لیکن ہمارے ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ سیشن کورٹ لاہور نے وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ بہت شکریہ رانا کامران اور نبیل لکھوی، ہمارے دونوں نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔